نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن العظيم. يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري أو آجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ثم كان أرضني به، قال ويسمى حاجته، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری. اس وقت میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف سے سنائی آپ کو عربی میں، تاکہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکات نصیب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے کلام کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، اس قرآن کے اندر اللہ کی رحمانیت اور اللہ کے رحمانیت ربویت ظاہر ہوتی ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی بڑے برکات ہوتی ہے کہ اس کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث مبارکہ عربی میں آپ تلاوت کریں گے تو اس تلاوت کی برکت سے انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بڑے بڑے حکمت کے جو خزانے ہیں وہ انسان پہ کھلتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین جب آپ نے فرمایا، قرآن کے اندر آیا، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو خاتم النبیین ہیں تو ان کا جو قول مبارک ہوگا، جو ان کی تربیت ہوگی، وہ بھی خاتم النبیین جیسے ہوگی. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے اندر دو چیزیں مد نظر رکھی گئی ہیں. دو چیزیں آپ کو ملیں گی یا آپ محسوس کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ کی تعلیمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ غور کرنے سے، تھوڑے سے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ امام الانبیاء ہیں.
دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کی تعلیمات میں، آپ کے بیان مبارک میں، آپ کی ہدایات میں یہ چیز نمایاں انسان سمجھتا ہے۔ ایک آپ کی تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کی کوئی تعلیمات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہو، اگر رہ گئی تو پھر آپ خاتم النبیین نہیں، معاذ اللہ۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ادیان جو گزر چکے ہیں ان میں جو کمیاں پیشیاں ہیں، کمی ہے یا اس کے اندر جو بگاڑ آ گیا ہے، آپ اس کی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب اسلام کی جتنی عبادات ہیں، اکثریت یہ عبادات پہلی امتیوں میں بھی تھی، اس کی کوئی عبادات نئی نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ نے ہر ایک عمل کی اصلاح کی ہے۔ مثال کی روزہ ہے، قربانی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلی شریعت میں تھی لیکن اس میں بگاڑ آ گیا تھا، اس میں شرک آ چکا تھا۔ اس کی جو اصل شکل ہے عبادت کی، وہ عبادت بدنی ہے یا وہ عبادت مالی ہے، وہ معاشرتی امور ہیں، نکاح کے ساتھ ہے، معاملات ہیں، اس میں بگاڑ آ گیا تھا۔ اب روزے کے اندر جو بگاڑ آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی۔ اعتکاف کے اندر بہت سے بگاڑ آ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی صحیح صورت بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا جس طریقے سے قرآن میں آتے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اب اعتکاف تو پہلے بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ ایسے ہی عبادات تھے، اسی طریقے سے صدقات کا، اسی طرح قربانی کا۔ آقائے نامدار تشریف لائے اور اسلام نے ان ساری جو چیزیں جو عبادات کی تھی وہ عقائد پر ہیں، وہ عبادات پر ہیں، وہ معاملات پر ہیں، اس کی آپ نے اصلاح فرما دی۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سیکھیں تاکہ ہمارے سامنے ہر عبادت، ہر معاملات، ہر عقیدہ کی صحیح صورت ہمارے سامنے آ جائے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، ایک بات یاد رکھنا زندگی میں، ہمارے بڑوں نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اس کی صحیح صورت اسلام سے، اپنی نبی سے معلوم کر لیں کہ کیا ہے۔ اگر توفیق ہو جائے بڑی اچھی بات، اگر توفیق نہ ہو تو اتنا تو پتہ چل جائے کہ میں غلطی پر ہوں، اور جس وقت انسان کو پتہ چل جائے کہ میں غلطی پر ہوں، پھر بندہ توبہ بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو آج میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاشرے کے اندر مشورہ، لوگوں سے مشورہ لینا اور اللہ سے مشورہ لینا، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اب یہی مشورہ لینا یا استخارہ کرنا یہ پہلے زمانے میں بھی تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے 4 قسم کے استخارے یا فال یا یہ نکالے جاتے تھے۔ وہ تیروں کے ذریعے تھا،
وہ پرندوں کے ذریعے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے آداب بتائے. عوام سے جو مخلوق سے مشورے لیے جاتے اس کے آداب سکھائے اور ساتھ ہی اللہ سے مشورہ لینے کا طریقہ کار سکھایا اور صحیح طریقہ اور آسان طریقہ سکھایا. اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے استخارہ کے بارے میں بڑے سادہ سے ہدایات دی، بڑے آسان اور سادہ، اور اس کے اندر انسان کے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے. آج ایک تو جاہلیت کا دور تھا، مشرکوں کا دور تھا. وہ جو استخارہ کرتے تھے وہ 4 قسم کے استخارہ تاریخ نے لکھے. ایک استخارہ ہماری اس دور کے اندر، جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں بھی کچھ استخاروں کے نام سے کچھ چیزیں مشہور ہوئی ہیں اور اس کے اندر بھی بڑی غلطیاں ہیں، اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہیں نا اس غلطیوں کو سمجھ نہیں بیٹھتے ہیں. یا تو تعلیمات صحیح نہیں، یا تعلیمات ہیں لیکن صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہیں تو ان کے وہ بار بار بیان نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھولے ہوئے. آج ایک اللہ نے ایک ذریعے سے، بیان کے ذریعے، میسج ٹی وی کے ذریعے سے آج اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے ہر معاملے میں استخارہ کرنا چاہیے. اب استخارے کی پہلی تو اہمیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی مستقل سورت ہے جس کا نام ہے سورت شورا. قرآن مجید میں سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کیجیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری سورت بقرہ، چوتھے رکوع کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت زمین آسمان کو بنانے لگے تو انہوں نے ان سے مشورہ لیا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مشورے سے مبرہ ہے، یعنی اللہ بری ہیں، اللہ کسی کی مشورے کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے ساری کائنات کو بغیر مشورے کے، بغیر کسی اسباب کے بس لفظ کن کہہ دیا. جیسے قرآن نے بہت سے مقامات فرمایا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کسی نقشے کے، کسی مشورے کے یا کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے. لفظ کن سے اللہ سب کچھ پیدا فرما دیتے ہیں، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا. علماء نے اس آیت کا جواب یوں دیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ. اب یہ جو فرمائے کہ جب وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے اور اس واقعہ کو ذکر کیجئے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب ارشاد فرمایا ربک کا، تیرے رب نے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے خالق نے، تیرے مالک نے، تیرے رب کا لفظ خاص طور پر لائے. مقصد یہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے ارشاد فرمایا، عرض کیا
کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پیدا کریں گے، یہ تو خون بہائیں گے، لڑیں گے. وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. یہاں پر بعض علماء نے بڑی لطیف انداز سے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ بے ادبی نہ آئے کہ اللہ نے مشورہ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب ربکا کہہ دیا، ربکا کی معنی یہ کہ تیرے پالنے والے رب نے، یعنی تربیت میں رب کسے کہتے ہیں؟ جو تربیت کرتا ہے، جو پالتا ہے، جو انسان کی نشو و نما کرتا ہے، اس کی ہر چیز کا خیال کرتے، تربیت بھی داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا کہ ربکا تیرے رب نے، یہاں سارے اشکال دور ہو گئے کہ اللہ نے رب ہونے کے ناطے سے ان سے پوچھا. اب اس کی تشریح کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا کہ تم جو ہے دوسروں سے پوچھا کرو، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ لوگوں کو بتایا کہ تم نے کوئی کام اچھا اہم کرنا ہو تو تم مشورہ کے لیا کرو، اور یہ تربیت میں داخل ہے. اب اسی بات کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک بچہ ہے، اس کو چلنا نہیں آتا، اس کو کھانا نہیں آتا، اس کو بولنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن جو باپ ہے یا ماں ہے، جو اس کی مربی ہیں، وہ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر، کاندھے سے پکڑ کر اسے چلانا سکھاتے ہیں، 2 قدم 3 قدم. اب یہ نہیں کہ باپ چلنا اس بچے سے سیکھ رہا ہے، بلکہ اس کی بچے کی تربیت کر رہا ہے کہ وہ بچہ اس طرح چلے، اس کے سامنے لقمہ ڈالتا ہے. تو وہ جو بچے کی تربیت میں جو مربی، مجازی مربی ہے، وہ بچے کی تربیت کے لیے اس کو چلا رہے ہیں. ایسی اللہ پاک مشورہ نہیں لے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشورے کا طریقہ کار سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جو دنیا میں وقت گزارنا ہے، میں نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ تربیت کے لیے ایسا کیا جیسے ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ چلتے ہیں. ایسے ہی بچہ جب لکھتا ہے، الف لکھتا ہے، تو باپ کی اس کے اوپر پہلے باپ لکھتا ہے. یہ نہیں کہ باپ کو پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، وہ صرف بچے کے لیے لکھتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر اس کے نقش قدم پہ چلے. اب یہ جو ترجمہ، اس میں کوئی اشکال نہیں کہ تیرے رب نے ان سے مشورہ لیا یا تربیت دیتے ہوئے قیامت تک کی انسانیت کے لیے کہ مشورہ لینا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فرعون تھا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تھا، غصہ مارا تھا، تو وہ فوت ہو گیا تھا. دوسرے دن جب یہ راز کھلا تو فرعون کو پتہ چلا، تو فرعون نے فوراً ایکشن نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید نہیں کیا، بلکہ اس نے شورا بلائی اور مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. وقال رجل من آل فرعون، ایک آدمی اٹھا مومن، اس نے مشورہ دیا. فرعون کی بچت، اگر یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایکشن لے لیتا تو پھر اس پر خدا کا عذاب آ جاتا. دوسرا، بلقیس نے بھی مشورہ کیا. جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط بھیجا تو انہوں نے انہیں کا انکار نہیں کیا، بلکہ اتمیرو، اس نے جمع کیا اور مشورہ لیا اور اس سے وہ بچ گئی. تیسرا، قرآن پاک نے اپنی نبی کے بارے میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ واقعہ ایسے ہوا تھا جس کی بنا پہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، ہو جاتا ہے. تو قرآن نے بھی اس بات کو مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دکھ دیا گیا، ہو جاتا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اس واقعے کے بعد کچھ واقعہ ہوا تھا، اور یہ یاد رکھنا کہ جب بھی صحابہ سے غلطی ہوئی ہے تو قرآن نے ان کی غلطی پر نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہے، تاکہ قیامت تک کوئی بندہ اس پر بحث نہ کر سکے۔ اللہ نے جب معاف کر دیے تو معاف کرنے والا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صاحبوں سے جو ایسی غلطی ہوئی تھی، آپ کو اس پر حق تھا کہ آپ اس کو ان سے ملامت کرتے، آپ ان کو سزا دے سکتے تھے، ملامت کر سکتے، لیکن خدا کی رحمت کی سبب جو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب جو کہ آپ پر ہے، آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔ اس نرم اخلاقی کو رحمت کے سبب اس لیے فرمائے کہ خوش اخلاقی جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ سخت طبیعت والے ہوتے تو بیچارے یہ صحابہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، پھر آپ کو یہ فیوز اور برکات، ان کو یہ فیوز اور برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو میسر نہ ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کیا، نرمی کا کیا، تو آپ کے حکم میں جو ان سے کوتاہی ہوئی تو اس کو آپ اپنے دل سے ان کو معاف کر دیجئے، اور جو کچھ ان سے خدا تعالیٰ کے حکم میں کوتاہی ہوئی اس میں آپ ان کے لیے حق تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ اب دیکھیے قرآن صحابہ سے جو غلطی فرمائے کہ آپ ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں اختیار کیا، اچھا کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مزید اچھا کریں، اور ان سے جو غلطی ہوئی آپ اسے معاف کر دیں، اور جو اللہ کے انہوں نے حکم توڑا ہے اس کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ اب ایک لحاظ سے دیکھیے تو رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سب غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ صحابہ پیغمبر کو فرمائے معاف کیجئے، اور ساتھ کہا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کے لیے استغفار والا ہے۔ فرمایا فاعف عنہم، انہیں معاف کریے، درج کرے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اور اگلی بات جو بڑی پیاری جو فرمائے کہ وشاورہم فی الامر، کہ ان سے مشورہ لیجئے، اور جس وقت مشورہ ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى، اس یہاں پر دو چیزوں کو یاد رکھنا۔ ایک تو فرمائے کہ مشورہ لیجئے، دوسرا فرمائے کہ مشورہ کے بعد ایک بات تک پہنچیے، عزم کر لیں کہ یہ ہم نے فلاں مشورہ طے ہوا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مشورہ بعد میں کرو اور کہتے ہیں توکل پہلے کرو۔ توکل تو ہمارے ایمان اللہ پر ہے، لیکن یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ تم مشورہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کیجئے، اور دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورت شورا، پوری سورت کا نام ہے شورا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کے نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ باہمی مشورہ سے کام کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ جس وقت میاں بیوی بچے کا دودھ چھڑاتے ہیں، وتشاورن آتا ہے کہ میاں بیوی دونوں بیٹھ کر اس سلسلے میں مشورہ کریں کہ بچے کو دودھ چھڑائیں، کیسے چھڑائیں، کب چھڑائیں۔ حالانکہ اسلام کا طے کیا ہوا ہے، لیکن بیوی کا دل اس سے جڑے گا، دونوں پروگرام بنانا آسان ہو جائے گا۔ بیوی چھڑا رہی، بچے کو، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، بچہ رو رہا ہے، نہیں، پہلے سے طے ہو کہ بھائی ہم بچے کو دودھ چھڑوا رہے ہیں، بچہ ظاہر ہے وہ تو روئے گا۔ اب اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ تم نے مشورہ کرنا ہے،
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر نبی کو حکم دیا، پھر میاں بیوی کو حکم دیا، پھر کہا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرح مشورہ کرے۔ کوئی کام بھی عام ہو، اسلام کے ہاں کمیٹیاں یا اس قسم کی اور چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام نے شورائی نظام رکھا ہے۔ مسجدوں کے اندر شورا ہونا چاہیے اور دینی معاملات میں شورا ہونا چاہیے، لیکن جو مشورہ دینے والے ہیں وہ بھی صالح ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے جو آدمی جس لیول کا ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، وہ تو اسی کا مشورہ دے گا۔ تو مجلس شورا یہ ایک انسانوں سے مشورہ ہے، اس پر خدا کی مددیں اور نصرتیں آتی ہیں۔ صحابہ نے مجلس شورا تھی، شورائی نظام تھا۔ ایسے ہی جو اللہ سے جو مشورہ لیا جاتا ہے اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اب جو خار کے معنی ہے بہتری، استخارہ کے معنی اللہ سے بہتری طلب کرنا۔ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی اور تفصیل سے بتایا کہ یہ جو استخارہ ہے اس کی اہمیت، اس کی ضرورت بتائی ہے۔ حکمت استخارہ پر مستقل کتاب لکھی ہے 250 صفحے کی۔ اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو خیر ہے، خارہ ہے، خیر ہے، بہتری، اب یہ جو آخرت میں جو ہے وہ بہتری ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک چیز ایک کے لیے بہتر ہے، دوسری کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، وہ چوری نہیں کھا سکتا، اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب چوری اور روٹی جو ہے یہ بہتر ہے، سیب بہتر ہے، بڑی مفید چیز ہے، لیکن وہی سیب جو ہے بچے کے لیے ٹھیک نہیں، اور جس کے دست ہیں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہی ایک چیز ہے لیکن اس میں خیر ہے، لیکن ایک کے حق میں بہتر نہیں اور ایک کے حق میں بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا استخارہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز بہتر ہے بری نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ برائی کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ مباح چیز ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے۔ ایک آدمی استخارہ کرے میں شراب پیوں یا شراب بیچوں، اب اس کے لیے استخارہ کر رہی ہے تو گناہ کر رہا ہے۔ اب شراب کے اندر تو خیر نہیں ہے، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں انگور جو ہے اس کا جوس بیچوں، اب اس کے اندر استخارہ کرے کہ اس کے لیے میں دکان کھولوں، جوس کی دکان کھولوں یا نہ کھولوں۔ اس میں ہے خیر ہے، لیکن اس بندے کے حق میں جو کرنا چاہتا ہے اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر، یہ اللہ کو علم ہے۔ تو استخارے کے لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ جاہلیت کے دور میں 4 طریقے کار تھے، اسلام نے صرف ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ استخارے کے نام پر بڑا کچھ ہو رہا ہے، اخبارات میں، میڈیا میں، کہ مجھ سے استخارہ کرائیں۔ آئیے فون جاتا ہے کہ بھائی استخارہ ہمیں کر کے دے۔ اب اس سلسلے میں میں مزید تفصیل بیان نہیں کروں گا، آپ کے سامنے جو حدیث میں نے تلاوت کی اس کو سن لیجیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، یہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی معمولات میں استخارہ معاملے میں استخارہ سکھاتے تھے۔ یعلمنا استخارۃ فی الامور، یعلمنا سکھاتے تھے استخارہ ہمارے کاموں میں۔ اب وہ کون سے کام ہے؟ استخارہ کا معنی یہ کہ جائز کام میں، ناجائز میں نہیں ہو سکتا۔ جس وقت آپ کو خار کا ترجمہ نہیں پتہ ہوگا تو آپ
اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. اب اسی کے اندر نکل گئی، اندر سے یہ بات نکلی کہ خار کے معنی سمجھو کہ جائز امور میں ناجائز میں نہیں ہو سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا استخارۃ فی الامور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے ہمارے کاموں میں استخارہ، کہ تم استخارہ کرو، اللہ سے بہتری طلب کرو، بہتر میں سے بہتری طلب کرو، بہتر کام میں سے بہتری طلب کرو. جس طریقے سے آپ فروٹ خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ تو سارے فروٹ تو سب بہتر ہوتے ہیں، لیکن آپ ان میں سے جو آپ کی پسند کا ہے، آپ اچھی چیزوں میں سے زیادہ جو اچھی ہے، جو آپ کے حق کے لیے بہتر ہے، وہ آپ لیں. اب ایک سیب ہے، ایک نوجوان کھا سکتا ہے لیکن بوڑھا نہیں کھا سکتا. تو صحابی کہتے ہیں کہ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے ہی سکھاتے ہیں جیسے آپ ہمیں قرآن سکھاتے تھے. اب سکھانے کے دو طریقے ہیں، یاد رکھیے. ایک سکھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انگلش ہے، اردو ہے، ہندی ہے، آپ پڑھتی جائیں، سنتی جائیں. ایک یہ کہ ایک ایک لفظ پڑھائیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ سکھانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، خود سکھاتے تھے. یعلمنا سورۃ من القرآن، یقول، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے، تم میں سے کوئی ایک کسی جائز کام کا، یہاں امر بالامر کوئی کام کا نہیں، وہ کام جو معاملات جائز ہیں. فلیرکع، اب آپ ایک ایک بات کی طرف غور دیں. فلیرکع، تو اس سے چاہیے کہ وہ رکعتیں پڑھیں. کتنی؟ رکعتین من غیر الفریضہ، کہ 2 رکعت پڑھے گا فرضوں کے علاوہ، 2 رکعت نفل صلاۃ استخارہ، یا دوسری لفظوں میں 2 رکعت نفل استخارہ. آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ لیے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم لیقل، چاہیے کہ وہ کہے، یعنی اسے کہنا ایسا ہی چاہیے. کیا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اب آپ اس میں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی اہم، اذا اہم احدکم بالامر، کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی اہم کام کرنے لگے، ارادہ کرے، تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جائے، میں اس کے لیے استخارہ کروں گا. استخارہ دوسرے سے نہیں کرایا جاتا، استخارہ خود کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا نا، آج ہم اول تو اسلام کی طرف آتے نہیں ہیں، اور اگر اسلام کی طرف آتے بھی ہیں تو ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم اس کو صحیح طرح نہیں سیکھتے ہیں، دیکھے دکھائے کام کرتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے استخارہ کرواؤ، اور آج ہمارا معاشرہ کہتے میرے لیے استخارہ کرو، ٹیلی فون آتے میرے استخارہ کیجیے، بڑی بڑی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں کہتے ہیں کہ جی استخارہ کر کے بتائیں. اب بتائیے کہ نبی کہتے ہیں کہ استخارہ مجھ سے نہیں کہا کہ کرائیں، اور یہ کہتے میں کراؤں. یہ جو صورت ہے یہ ایک مسلمان کے شائع نشان نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. تو ساتھ ہی یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم سو جاؤ، اس کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز بھی ضروری نہیں ہے. ایک ہمارے عالم ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے عالم مولانا عمر پالم پوری صاحب نے کتاب لکھی ہے بکھرے موتی، اس کے اندر یہ بات بتائیے کہ کوئی شخص استخارہ کرنا چاہیے، سنت کو پورا کرے گا، لیکن ساتھ ہی قرآن مجید کی صورت ملک کی 29واں پارہ صورت ملک کی پہلا رکوع جب ختم ہو
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. یہ 101 مرتبہ پڑھ لیں اور بہتر یہ کہ سو جائے. لیکن اس میں سونا نہیں آتا، لازم نہیں ہے. بس 2 رکعت پڑھ لیں اور ساتھ یہ دعا پڑھنی اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیں گے. تو اس حدیث کے اندر کس طریقے سے وہ دعا آپ توجہ کیجئے اور اس کو یاد بھی کیجئے. اس دعا کو کوئی بھی ایسے اہم معاملہ ہو، آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، آپ ایک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک 16 چیزوں میں استخارہ ہے. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرتے کہ اللہ آپ بتائیں، ہمیں نہیں پتا. پھر دوسری بات کہ اس سے سارے جتنی بھی شرکیہ چیزیں ہیں اللہ اور بدعات ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا دیں گے. اور ظاہر ہے جس وقت آپ اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے آپ کی کتنی رہنمائی فرمائیں گے. لہذا تو یہ اس دعا کے اندر اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. آپ فرماتی ہیں، آپ دعا کو توجہ کیجیے، یا اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے سے خیر چاہتا ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے سے قوت چاہتا ہوں، اور آپ کی بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا. آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو آپ علام الغیوب ہیں، اچھی طرح جاننے والے. یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین سب سے پہلے دین ہے، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دیجئے. اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین اور میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھیے اور مجھے اس سے روک دیجئے، اور جہاں بھی جس کام میں میرے لیے بہتر ہو وہ میرے نصیب اور مقدر میں فرما دیجئے، پھر مجھے اس کام پہ راضی اور مطمئن بھی فرما دیجئے. یہ دعا میں اس دعا کے اندر ایک مقام پر آتا ہے حاضر الامر، پہنچ کر اپنی ضرورت کو دھیان رکھیے اور جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ بخاری کی روایت ہے جس کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی کہ کسی بھی اچھا کام ہو، جائز کام ہو، سفر ہو، حج ہو، ساروں کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں. تو آج کی اس حدیث کے اندر ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ جہاں اسلام کے اور چیزوں نے ہماری اصلاح کی، وہاں پر استخارہ کی بھی اصلاح کی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں اور اس میں برکت کا وعدہ نہیں ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ جو حدیث مبارکہ میں چیز آئی، جو طریقہ کار ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ کی ذات سے التجا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور استخارہ کرنے کی صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.